بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں بخاری سوشل سروسز سے حیدر بخاری بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل پاکستان اور انڈیا کی جنگ جاری ہے اور بہت زیادہ انڈیا نے پاکستان کو کوشش کی ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اور آخر آج جب پاکستان نے جواب دیا ہے تو انڈیا کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل کے رہ گئی ہیں۔ تو میں تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسے پرانے بزرگ ملیں کہ جن سے ہم پرانی جو جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کی، بالخصوص 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ، تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لیں تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں جنہوں نے یہ جنگیں نہیں دیکھیں وہ ان حالات سے آگاہ ہو سکیں کہ اس وقت ہمارے کیا حالات تھے، اس وقت ہم نے کیسے جنگیں لڑی، اور آج کے ہمارے کیا حالات ہیں، آج ہم کس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں سید قمر عباس کاظمی صاحب۔ وہ جب 65 کی جنگ تھی اس وقت بھی انہوں نے اپنی دیکھی آنکھوں سے، اس وقت یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور جب 71 کی جنگ ہوئی ہے تو اس وقت بھی انہیں یاد ہے کہ 71 کی جنگ بہت اچھی طرح اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو ہم چلتے ہیں قمر عباس کاظمی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا 65 کی جنگ کے حالات تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے دونوں جنگیں دیکھی ہیں، 71 کی بھی اور 65 کی بھی، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو 65 کی جنگ ہوئی تھی اس میں کیا صورتحال بنی تھی، کہ کس نے پہل کی تھی اور کس طرح سے یہ جنگ ہوئی تھی، اس کے تھوڑا سا آنے والی نسلوں کو ہمیں بتائیں کہ 71 کی اور 65 کی جنگ میں کیا حالات تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان نے پہل جنگ میں کبھی نہیں کی، اور نہ پاکستان کی خواہش ہوئی ہے کہ جنگ کرے۔ پاکستانی پرامن ملک ہے، وہ امن ہی چاہتے ہیں، اور آپ نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ ہماری فوج نے 3-4 دن بڑے صبر تحمل کا کام کیا ہے، جبکہ عوام بڑی بے چین تھی کہ پاکستان کیوں جواب نہیں دے رہا۔ اور 65 میں بھی اسی طرح ہے، وہ بھی جنگ انڈیا ہی نہیں چھیڑی ہے، اور پاکستان نے ایسا بھرپور طریقے سے جواب دیے تھے اس وقت کہ انڈیا میں دوبارہ ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھے، اور اس وقت بھی عوام کا جذبہ ایسا ہی تھا۔ اب فوج کے ساتھ عوام اسی طرح کھڑی تھی جس طرح آج ہے۔ ہر وقت پاکستان فوج کے زندہ باد کے نعرے، ہر وقت انتظار رہتا تھا کہ پاکستانی فوج کب جواب دے رہی، کہاں پر جواب دے رہی۔ اس وقت تو میڈیا اتنا تھا بھی نہیں، بلکہ تو اب جو سنی سنائی خبریں آتی تھیں ان پہ گزارا ہوتا تھا، اور ہم اس وقت تھے چھوٹے چھوٹے بچے، یہی ہو گئے 5-7 سال کے۔ بس ہمیں اتنا ضرور یاد ہے کہ جب سائرن بجتے ہم مورچوں میں بھاگ جاتے بس، اور رات کا ٹائم ہوتا تو لائٹیں بند، بالکل اندھیرا۔ دن میں جو ہوتا تھا وہ جب سائرن بجنا جا کے مورچوں میں گھس جانا، بس یہ ہوتا تھا جذبہ۔ اور فوج کے لیے ہر وقت ترانے اور نعرے زبان پہ ہوتے تھے عوام کی۔ جی بالکل، جس طرح شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اصل جو جنگ لڑی جاتی ہے، جیتی جاتی ہے، وہ قوم کے جذبے کے ساتھ، اور جو قومی ترانے ہمارے تھے وہ اس قدر اس میں عوام میں جذبہ پیدا کرتے تھے، اور ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرتے تھے کہ وہ جنگ جو جیتی گئی ہے وہ جذبے کے ساتھ جیتی گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان نے یعنی کہ پہل تو نہیں کی، پہل تو انڈیا نے کی تھی، اور جنگ کا اختتام کس طرح سے ہوا تھا؟ اختتام آپ کے سامنے کہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، جنگ بندی کو انہوں نے کیا اس وقت بھی، جس طرح آپ کی ہے اس وقت بھی اسی طرح انہوں نے کرنی پڑی تھی انہیں جنگ بندی۔ لیکن اب وہ دغا بازی کر رہے ہیں، دوبارہ سنا کہ حملے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ جواب دے گا ان کا پھر انشاءاللہ۔ جی خواتین حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ 65 کی جو جنگ تھی اس کی کیا صورتحال تھی، وہ کس طرح سے جنگ لڑے گی، اور پاکستانی قوم کا جذبہ کس طرح تھا، اور پاکستانی آرمی کا جذبہ کس طرح تھا۔ تو اسی طرح اب ہم چلتے ہیں، ایک اور ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے 71 کی جنگ بہت زبردست انہیں اچھے طریقے سے یاد ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ 71 کی جنگ کے کیا حالات تھے، کیا جذبہ تھا، اور 71 کی جنگ میں پاکستان نے پہل کی تھی یا انڈیا نے پہل کی تھی، تو اس وقت جو موجودہ حالات جا رہے ہیں جنگ کے، اس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے 71 کی جنگ اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے اور آپ کو وہ سارے لمحات یاد ہیں، تو آپ ہمارے آنے والی نسلوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے، پاکستانی آرمی کے کیا حالات تھے، اور وہ جنگ پہلے انڈیا نے پہل کی تھی اس میں یا پاکستان نے پہل کی تھی؟
شاہ صاحب میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، جو 65 کی جنگ تھی نا، میں ایک ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے رجوع سادات، اس ٹائم اسے تحصیل چنیوٹ اور ضلع جنگ لگتا تھا، لیکن اب وہ ضلع بن گیا ہے۔ میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، وہ جنگ بھی میں نے مجھے اب تک یاد ہے۔ اس جنگ کے اندر پاکستانی عوام کا جذبہ جو تھا نا عروج پہ تھا، اور ہمارے گاؤں میں مقصد اتنا میڈیا تو تھا نہیں فاسٹ، ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا، وہ بھی الیکٹرانک۔ تو رات کے ٹائم ہے نا بازار میں ہمارا ایک وہ مرحوم دوست تھا، وہ اپنی دکان کے باہر ہے نا ریڈیو رکھ کے نا اس پہ کپڑے ڈال دیتا تھا، وہ سارا دن کی ہے نا وہ ڈیٹیل ہوتی تھی جو بھی جنگ کی، وہ ریڈیو پہ ہم سنتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے فوجی بھائی جو تھے انہوں نے باہر ہمارے گاؤں کے باہر ہے نا وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پہ سرگودا بیس ہے۔ جب وہ اٹیک ہوتا تھا تو شام سے گاؤں میں ویسے ہی سناٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران یہ ہوتا تھا بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا، لائٹیں بند ہوتی تھی، لوگ لیکن ہے نا گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے سے ہمیں روکا کرتے تھے کہ باہر نہیں جانا ہے، لیکن وہ جذبہ اتنے عروج پہ تھا کہ ہم چھپ کے نکل جاتے تھے اور بازار میں آ کے نا ریڈیو پہ تمام جو تفصیلات ہوتی تھی جنگ کی وہ سنتے تھے، اور وہ پہل بھی انڈیا نے ہی کی تھی جب بھی۔ جی خواتین حضرات، جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ آج کی نسل کو نہیں پتا کہ ریڈیو کیا چیز تھا۔ اس وقت ریڈیو ہر گھر کی ضرورت ہوا کرتا تھا، اور جو بھی انفارمیشن آتی تھی وہ ریڈیو کے تھرو ہی ہمارے پاس آتی تھی۔ ریڈیو سے سرکاری اعلانات ہوتے تھے اور ان اعلانات کو عوام فالو کرتی تھی، اور یہ جنگ کی پالیسی ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم آپ اپنی لائٹیں بند کر دیں تاکہ دشمن کو نظر نہ آ سکے یہاں پہ آبادی ہے یا یہاں پہ سناٹا ہے۔ تو یہ جنگ کی پالیسی ہوتی تھی، اور پاکستان آرمی نے ہمیشہ بہترین پالیسی اختیار کی ہے، سن 65 کی جنگ میں بھی اور سن 71 کی جنگ میں بھی۔ اور شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا 71 کی جنگ میں کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے، تو وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ بخاری صاحب 65 کی جنگ میں کیا تھا، کیونکہ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے، ہمیں تو جب پتہ لگا جب سائرن بجے ہیں تو وہاں پہ ہمارے باہر ہم جاتے تھے اسکول سے، تو ہمارے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور تھی وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لگائی ہوئی تھی۔ ہم وہاں سارے اسکول کے بچے جب چھٹی ہوتی تھی بس سے گھر رکھتے تھے، اور جا کے ان کو ٹریکنگ کرنی، تالیاں بجا کے انہیں داد دینی، وہ پھر ہمیں واپس بھیج دیتے تھے۔ تو 65 میں بھی پہل انڈیا نے کی تھی، اور 65 میں نے وہ جو ڈاگ فائٹ دیکھی ہے، اور وہ جہاز ہٹ ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، کوئی تقریباً 9 یا 10 بجے کا ٹائم ہوگا، ہمارے جو پائلٹ تھے انہوں نے جہاز کو گھیر رکھا تھا، اور جب وہ گرا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جس طرح ہمارے گاؤں کے قریب ایک عباس پورہ جگہ ہے، شاید وہ وہاں گرا ہے، لیکن وہ گرایا تھا انہوں نے سمندری میں جا کے، وہ پھر ہمیں اگلے دن رپورٹ ہے نا ریڈیو سے پتہ لگا تھا۔ تو اس جنگ میں شاید جذبہ جو تھا نا ہمارا بہت عروج پہ تھا، وہ جذبہ اب بھی ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں شاید نہ، کیونکہ اس جنگ میں اور آج کی جنگ میں بہت فرق ہے۔ اس زمانے میں تو جہاز حملہ کرنے آتے تھے ادھر، یا بارڈر کے اوپر جنگ ہوتی تھی۔ 71 کی جنگ جس کے بارے میں آپ نے پوچھا وہ زیادہ لڑی گئی ہے مشرقی پاکستان میں، ہمارے یہاں چند ایک محاذ کھلے تھے، لیکن وہ اس میں بھی انڈیا نے مشرقی پاکستان میں مکتی بانی بنوائی، اس کو پاکستان کے خلاف اکسایا گیا، وہ اس لیے ہمارے سے علیحدہ ہوا اسی جنگ کی وجہ سے۔ اس میں زیادہ جنگ جو تھی نا وہ مشرقی پاکستان کے محاذ پہ لڑی گئی تھی، کیونکہ وہ بھی ہمارا صوبہ تھا ایک بنگال۔ 65 کی جنگ جو تھی نا چاہیے وہ تو جنگ آج تک ہماری نظروں میں گھومتی ہے۔ بے شک میں تیسری کلاس میں ضرور پڑھتا تھا، میں بچوں کو بتاتا ہوں، اکثر بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کہ یار میں نے 2 جنگیں دیکھی ہیں، 65 کی جنگ میں تو بہت زیادہ ہی مقصد ہو، کیونکہ زیادہ محاذ ہی تھا اپنے مغربی پاکستان کی طرف بول رکھا تھا انڈیا والوں نے، سرگودا بیس پہ ہم لوگ ڈیلی ہوتے تھے۔ بڑا جب وہ ایک ماحول تھا شاہی، وہ تو یہ لگتا تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا، ڈر خوف نہیں تھا۔ پھر ہمارے جناب وہ ٹیچر جو انہوں نے ہمارے جو پرائمری اسکول تھا اس میں خندق بنوائی ہوئی تھی کہ اگر دن میں سائرن بجے یا کوئی مقصد حملہ ہو، میں وہاں سے ہدایات آتی تھی تو آپ اس طرح اس میں لیٹ جانا، ڈبلیو ٹائپ خندق بنتی تھی، ایک انگلش کا ایل ٹائپ میں ہوتی تھی۔ تو پھر ہے نا وہ تو خیر ایسا دن میں کبھی موقع آیا نہیں جو ہماری آدمی نے ان کو اتنا تو منڈ کے رکھا پنجابی زبان میں کہ وہ
ان کے دل میں ہمت نہیں، وہ رات کی تاریکی میں ہی حملہ کرتے تھے، جیسے اب ہوا ہے کہ موجودہ رات کی تاریکی میں ہمیں حملہ کیا انہوں نے، اور ہماری فضائیہ نے 7 ستمبر کو دن کی تاریکی میں جواب دیا تھا، کیونکہ یوم فضائیہ منایا جاتا ہے 7 ستمبر کو ہے۔ پہلا اٹیک جو تھا وہ جو ایئر فورس کا تھا، جس میں ہمارے یہ ایم عالم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس ٹائم سرگودا بیس پہ تعینات تھے، ان کے ساتھ اسکواڈرن میں یہ ہوتے تھے اپنے کرسچن پائلٹ تھے، سیسل چودھری، رفیقی شہید، تو یہ سرگودا بیس پہ تعینات تھے، ان کا پورا اسکواڈ تھا۔ ہمیں یہ معلومات ہے نا بعد میں پتہ لگی ہیں، ایم عالم صاحب کی جو ڈاگ فائٹ ہوئی تھی وہ سرگودا میں ہوئی تھی، کیونکہ ہم تو بچے تھے، ہم تو جہاز آ رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے، دیکھ لیا نیچے سے کھڑا ہو کے نعرے لگا دینے، بس اتنا کرتے تھے۔ لیکن وہ تفصیلات جو بعد میں جیسے جیسے میں بڑھتے گئے عمر کے تقاضا، اس میں آگے میں پتہ لگا کہ وہ ایم عالم اور یہ اسکواڈرن لیڈر سیسل چودھری اور بہت سے پائلٹ تھے ایسے کہ جو جن کے بارے میں ہم نے ٹی وی پہ معلومات ہوئی ہیں کہ جب ان کے طیارے لینڈ کرتے تھے ان کے جو ونگ ہوتے تھے نا، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس اتنے جدید طیارے نہیں تھے، انڈیا کے پاس ونگ تھے، ہمارے پاس وہی طیارے تھے جو ہمیں 47 میں پارٹیشن میں ملے تھے، پھر امریکہ نے جب بین لگایا تھا پھر اس کے بعد یہ چائنا سے خریدے تھے۔ جی خواتین حضرات، جیسا کہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں، پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں، آنے والے بچوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، باور کرائی جا رہی ہے کہ پہلے کیا حالات تھے اور اب کے کیا حالات ہیں۔ یعنی کہ جنگی حالات میں خندق ایک اہم رول پلے کرتی ہے، چاہے آپ اسلامی جنگیں دیکھ لیں، چاہے زمینی جنگیں دیکھ لیں، چاہے یہ جنگیں دیکھ لیں، ابھی بھی جو بیسمنٹ ہے آپ کی وہ آپ کے لیے بہترین رول پلے کر سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایٹمی پاور استعمال ہوتی ہے تو اس میں جنگ کے حالات میں آگاہی کے لیے ہمارا پاکستانی میڈیا بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہے کہ جنگی حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو راشن لے کے رکھ لینا چاہیے، آپ کو پانی سٹور کر کے رکھنا چاہیے، آپ کو گھروں میں پیاز ہوں تاکہ آپ کو روٹی کے اوپر پیاز رکھ کے اپنا کھا سکیں، آپ لالٹین لے کے آئیں، اپنے موبائل چارجنگ کے لیے بینک لے کے آئیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آگاہی کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ایک دفعہ تو امریکہ نے سیز فائر کروا دیا، لیکن دوبارہ مودی جو ہے وہ اپنی پاگل پن پہ اترا ہوا ہے اور دوبارہ پھر وہ وہی حرکتیں کر رہا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مودی ایک چلاک ترین بندہ ہے، تو وہ یہ چلاکی کھیلے گا، کرے گا، جس طرح اس نے ابھی پاکستان سے دوبارہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، تو جب تک اس کو سبق نہ سکھایا جائے گا یہ سکون سے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ تو پاکستانی جو عوام ہے وہ ٹوٹلی عوام آرمی کے ساتھ ہے، اور آج بھی ہم نے شکرانے کے نفل پڑھے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ پاکستانی آرمی کو اتنی زبردست فتح ہوئی ہے، تو جس طرح شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے کرسچن پائلٹ تھے، تو آج کے جو پائلٹ تھے اس میں بھی ہمارا ایک کرسچن بھائی پائلٹ تھا کہ جو بہترین کامیابی کے ساتھ اپنا 3 گھنٹے ان کی سرحد پہ رہنے کے بعد صحیح سلامت پاکستان میں واپس ہوئے، ہاں جی ساری تباہی پھیر کے اور پورا عملیہ مٹ کر کے 3 گھنٹے ان کی سرحد میں رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جناب واپس خیر خیریت سے آئے ہیں۔ تو آپ سب سے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پاک آرمی کے ساتھ دعائیں بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں، اور آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ہدایات دی جاتی ہیں تو اس پہ خاص طور پہ عمل کریں، اور اپنے گھروں میں ریڈیو لازمی چھوٹا موٹا رکھیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی اسٹرائک ہوتی ہے کہ ہماری لائٹ بند ہو جاتی ہے، ہمارا نیٹ بند ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی کسی سورسز سے خبر نہیں ملتی، تو ریڈیو ایک واحد ایسا سورس ہے کہ جس سے آپ کو خبر مل سکتی ہے۔ لالٹن رکھیں، ٹارچ رکھیں، گھر کا راشن تھوڑا سا سٹور کر رکھیں، پانی گھر میں سٹور کر رکھیں، یعنی جنگی حالات میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو مینٹلی طور پہ ایک تو آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے، دوسرا پاک آرمی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا ملک تا قیامت سلامت رہے گا، اور ہماری پاک آرمی انشاءاللہ پہلے بھی زندہ باد تھی، اب بھی زندہ باد ہے، اور تا قیامت زندہ باد رہے گی۔ خدا پاک آرمی کا، پاکستان کا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔